الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مقتدر علماء کرام برادران دین و ملت نہایت ہی بابرکت ایمان افروز پر کیف و سرور محفل میلاد شریف ہے جس میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ اس دور میں یہ بڑی ہی لائق تحسین اور خوش آئند بات ہے کہ شادی کے موقع پر، عقد مسنونہ کے موقع پر پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی بڑی باوقار محفل سجائی گئی۔ میں گرامی مرتبت
مختوم و محترم جناب الحاج محمد صدیق صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت اور بہت ہی پیاری ایمان افروز پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی محفل سجائی اور ہمیں اس محفل مبارکہ سے استفادہ کا موقع عطا کیا۔ میری دعا ہے کہ عزیزم محمد زہیب صدیق جن کے عقد مسنونہ کے موقع پر یہ ذکر رسول کی محفل سجائی گئی، اللہ کریم ان کے عقد مسنونہ میں ہر جہت سے خیر و برکت و عافیت و سلامتی شامل حال فرمائے، اور حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آپ نے بڑے ہی باذوق طریقے سے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مؤید ملت طاہرہ مولانا الامام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کا مجددانہ اور عاشقانہ کلام سننے کا شرف حاصل کیا۔ ہمارے مہمان محترم عطاری صاحب نے بڑی ہی محبت سے اور بڑے ہی ذوق کے ساتھ کلام سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذوق نعت میں مزید برکت و وسعت عطا فرمائے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، نعت خوانان اعظام موجود ہیں۔ میں نہایت مختصر وقت میں چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا حضور پرنور شافع یوم النشور مدنی تاجدار احمد مختار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، تو قرآن مجید میں جا بجا اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے تشریف لانے، آپ کے جلوہ گر ہونے، آپ کے رونق افروز ہونے کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا فرمایا۔ ایک بنیادی بات میرا ہر سننے والا اپنے دل پر نقش کرے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل وہ ہوتی ہے جس میں پیارے نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے کا ذکر کیا جائے، محفل سجا کر، مجمع پھبا کر پیارے آقا کریم علیہ السلام کے تشریف لانے، آپ کے جلوہ گر ہونے کا تذکرہ کیا جائے۔ جس محفل میں یہ ذکر ہو اسے محفل میلاد شریف کہتے ہیں۔ اس بنیادی بات کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب قرآن مجید کے چند مقامات میں عرض کروں گا، کیونکہ ہمیں یہ بنیادی باتیں دین کی سیکھنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اصلاح کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور ایک پہلو کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ ہمارے عقائد بھی وہ ہونے چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، اور ہمارے اعمال بھی اور اخلاق بھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہونے چاہیے، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ میری سنت کو ترک کریں گے اور میری سنت پر عمل کا رشتہ اور تعلق جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اس دور میں جو میری کسی ایک سنت پر عمل کر کے اسے زندہ کرے گا اس کو 100 شہید کا اجر ملے گا۔ من احیا سنتی
عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید۔ فساد امت سے مراد یہ ہے کہ لوگ سنت سے ان کا تعلق کمزور ہوتا چلا جائے۔ جس مضبوطی کے ساتھ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر کاربند رہنا چاہیے، اس میں کمزوری واقع ہوتی جائے گی، اور آدمی یہ کہہ کر جان چھوڑائے گا کہ یہ کون سا فرض ہے، یہ کون سا فرض ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ حدیث شریف ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میرے خیال کے مطابق جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے اور دور حاضر کی کیفیات کو دیکھا ہے، یہ دور وہی دور ہے جس کی حضور نے نشاندہی فرمائی تھی۔ اس نازک دور میں کوئی بھی آقا کریم کی ایسی سنت جس سے امت کا رشتہ کچھ کمزور ہو گیا ہو، جو شخص اس سنت کو اپنا کر اس پر عمل کر کے اسے زندہ کرے، زندہ کرنے سے مراد ہے کہ خود بھی اس پر عمل کرے، کاربند ہو، اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دے۔ جو مضبوطی کے ساتھ اس طریقے پر قائم ہو گیا، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، اس کو 100 شہید کا اجر ملے گا۔ تو ایک کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور ایک اصلاح کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھیے عمل اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوتا جب تک عقیدہ درست نہ ہو۔ اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا درست ہونا شرط ہے، اور ایک شخص کا اگر عقیدہ درست ہے، اس کا عمل درست نہیں ہے، تو وہ بھی قابل گرفت ہے، وہ بھی قابل مواخذہ ہے۔ تو یہ لازم و ملزوم اسے سمجھ لیجئے، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ عقائد کا درست ہونا بھی اور اعمال کا درست ہونا بھی انتہائی ضروری ہے، اور ان محافل میں حاضر ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر سن کر اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اور آقا کریم کی تعلیمات سن کر اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ میں اکثر و بیشتر دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جب نکلتا ہوں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ عقائد کی درستی اور اعمال کی پختگی کے لیے اپنے آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفلوں میں حاضری دیا کرو، اس لیے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو قرآن مجید میں جگہ جگہ حضور کے تشریف لانے کا ذکر کیا گیا۔ چند مقامات میں عرض کرتا ہوں۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ کریم نے حضور کی صفت نورانیت کو بیان کیا اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس من اللہ کی طرف سے نور، وکتاب مبین، اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ اس آیت کریمہ میں حضور کے آنے کا ذکر ہے۔ دوسری آیت کریمہ سنیے، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان تشریف لے آئے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ان تینوں آیات مقدسہ میں حضور کے تشریف لانے کا ذکر ہے۔ اب اس سے اگلا سوال بڑے غور سے سننے والا ہے کہ قرآن مجید میں پیارے آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کو کہاں بیان کیا گیا؟ کیا قرآن مجید میں حضور کے آنے کا ذکر، میلاد کا ذکر قرآن مجید میں کہیں موجود ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں پوری ذمہ داری سے علی وجہ البصیرت، بڑے غور و فکر کے بعد پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ قرآن مجید میں میلاد کہاں لکھا ہے تو میں اسے سینہ تان کر
اور علی وجہ البصیرت کہوں گا کہ قرآن میں میرے آقا کے میلاد کو رب نے نور کے عنوان سے بیان فرمایا۔ زندگی بھر کوئی آدمی ڈگمگا نہیں سکے گا اگر دو تین بنیادی باتیں آپ سمجھ لیں آپ نے کہ قرآن مجید میں میلاد مبارک کو نور کے ٹائٹل سے، نور کے عنوان سے بیان کیا گیا۔ نور کے عنوان سے بیان کرنے میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے، حضور کی دیگر صفات مبارکہ کا ذکر کیا گیا، جیسے قد جاءکم برہان، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان تشریف لے آئے۔ یہ برہان مبالغے کا صیغہ ہے فعلان کے وزن پر۔ اس کا معنی ہے کہ خدا کی ذات پر سب سے بڑی دلیل بن کر میرے محبوب تشریف لے آئے۔ خدا کی ذات پر چاند بھی دلیل ہے، سورج بھی دلیل ہے، ستارے بھی خدا کی ذات پر دلیل ہیں، مگر اللہ کریم نے فرمایا جب سے کائنات بنی ہے میں دلائل کا سلسلہ متواتر لگاتار بھیج رہا ہوں، اور اپنی ہستی پر میں نے بہت سے دلائل دیے۔ جب نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں تو میں آپ کو بھیج کر دلائل کا سلسلہ ختم کر رہا ہوں، کیونکہ اپنی ذات پر سب سے بڑی اور آخری دلیل اپنے محبوب کو بنا کے بھیج دیا ہے۔ اب اللہ کریم صفت برہان کا ذکر فرما کر اشارہ ہے، کنایہ ہے کہ میں دلائل کا سلسلہ اب ختم کر رہا ہوں، میری آخری دلیل میری ذات پر، میری ہستی پر، میرے وجود پر سب سے آخری دلیل میرا محبوب بن کے آ رہا ہے۔ حضور خدا کی ذات پر دلیل ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، علماء تشریف فرما ہیں ہوا اسماء ضمائر میں سے ہے، اس میں ضمیر ہے اور اس کا معنی ہے وہ، الذی کا معنی بھی وہ، ہوا کا معنی بھی وہ۔ الذی اسم موصول ہے، ہوا کا معنی بھی وہ، الذی کا معنی بھی وہ۔ اب معنی کیا ہوگا؟ هو الذی، وہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے رسول کو بھیجا ہے۔ یہ هو الذی مبتدا ہے، ارسل رسولہ اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ خبریہ ہو گیا۔ اب معنی یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنا اسماء الحسنہ میں سے اپنے اسم ذات کا ذکر نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا هو اللہ الذی، یہ نہیں فرمایا هو الذی، وہ ہے، وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے۔ اپنا بے نیاز رب نے نام ہی نہیں لیا، نام ہی نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے اہل علم تشریف فرما ہیں کہ اسم موصول کی معرفت کا مدار صلے پہ ہوتا ہے۔ اسم موصول کو اگر پہچاننا ہے تو اس کی پہچان صلے کے بغیر ممکن نہیں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے۔ اگر الذی کو پہچاننا ہے تو پھر ارسل رسولہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس آیت مقدسہ سے اگر ارسل رسولہ کو نکال دیا جائے، نہ ہوا کی پہچان ہے نہ الذی کی پہچان ہے، نہ ہوا کی پہچان نہ الذی کی پہچان۔ بہت لطف آئے گا، تھوڑی سی علمی بات ہے، اور میں نے علم کا سہارا اس لیے لیا ہے کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی فرماتے ہیں شداں مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوگاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ یہاں تو حضور کی تعریف لوگ کیا جانے، آقا کریم کی عظمت کیا ہے، یہاں تو ایک ایک لفظ میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان کر رہا ہے، یہاں تو ایک ایک حرف میرے آقا کی عزت و عظمت کا پرچار کر رہا ہے۔
فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے۔ اب وہ کون ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے؟ پہچان کا ذریعہ ارسل رسولہ ہے، وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے۔ یہاں ایک مثال دے کر بات کو سمجھانا پڑے گا۔ میرے محترم حاجی محمد صدیق صاحب کو دروازے پہ ایک آدمی آ کے دستک دیتا ہے، اور دروازے پہ جو آدمی آیا ہے وہ ان کے بیٹے کو کہتا ہے کہ حاجی صاحب کو کہو جا کر بتاؤ کہ آپ کو وہ آدمی ملنے کے لیے آیا ہے جو کل میلاد چوک میں ملا تھا۔ اس نے اپنا نام نہیں بتایا کون آیا ہے۔ جا عند بابک الذی رأیتہ علی الشعر بالامس، کل جو سڑک پہ آپ کو ملا تھا میلاد چوک میں، وہ آدمی آپ کو ملنے آیا ہے۔ اگر حاجی صاحب کے ذہن میں میلاد چوک میں ملنے والا واقعہ یاد ہے تو پہچان لیں گے حاجی سردار محمد آیا ملنے والے، کیونکہ میلاد چوک میں تو وہی کل ملے تھے۔ نام نہیں بتایا کہ حاجی سردار محمد آیا ملنے، کہا جی وہ آدمی آیا جو میلاد چوک میں ملا تھا۔ نام نہیں بتایا، کہا وہ آدمی آیا ہے جو کل میلاد چوک میں ملا تھا، یہ اندر بیٹھے ہوئے پہچان لیں گے۔ الا بلا تشبیہ بلا مثال، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، دنیا والو مجھے پہچاننا ہے تو میرے محبوب کو دیکھ لو۔ میں نے اپنی پہچان کا، اپنی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ اپنے محبوب کو بنا کے بھیج دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، بس سنتے جائیں، نعروں کی ضرورت نہیں۔ ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، یہ رسول وہ ہے جو اللہ کی پہچان کا ذریعہ بن کے آئے۔ اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ اس کائنات میں حضور کی ذات ہے۔ اگر آپ کو مزید آسان کر کے سمجھانا چاہوں تو پھر دیکھ لیں، 1985 میں بریلی شریف گیا ہندوستان، سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس میں۔ وہاں مجھے ایک ہندو سے ملوایا گیا جو مسلمان ہو گیا تھا، یہ سابقہ ہندو ہے، مسلمان ہوا ہے، اور یہ پٹنہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، مسلمان ہوا ہے۔ یہ اسلام لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اس سے سنیے۔ میں واقعہ سن رہا تھا بڑا مزہ لے کے۔ اس نے مجھے ایک بڑی پیاری بات بتائی کہ میں جب مسلمان ہوا تو مجھے ہندو دوست یار جو بیلی سجن تھے، انہوں نے مجھے تانا دیا کہ تو جب سے مسلمان ہوا ہے ایک بات کی رٹ لگائی ہوئی ہے، آمنت باللہ، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اس نے کہا جو اللہ دکھائی نہیں دیتا اس پر تو ایمان لایا ہے، جو اللہ دکھائی نہیں دیتا اس کو ماننے کا کیا فائدہ؟ تو اس نے جو نظم لکھی کہ میں مسلمان کیا ہوا، کیوں ہوا، اس کا ایک شعر لے رہا ہوں جو موضوع سے متعلق ہے۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لایا ہوں، اور بن دیکھے ایمان لایا ہوں، اور اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ کیوں لایا ہوں؟ اس نے کہا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا۔ اللہ کی معرفت کا حضور سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھا نہیں ہے، اللہ کو دیکھا نہیں مگر ایمان لائے ہیں۔ اللہ کی معرفت ملی ہے تو در مصطفیٰ سے ملی ہے جی۔ اگر پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ایک حدیث شریف پیش کر دیتے ہیں۔ جی ہمارا کیا خرچ ہوگا؟ دیکھیے حضور نے ایک یہودی سے سودا کیا، گھوڑا خریدا۔ میں معرفت کا ذریعہ حضور ہیں، اس پہ بات کر رہا ہوں۔ حضور تشریف لائے اور خدا کی معرفت پر سب سے بڑا ذریعہ حضور ہیں، کیونکہ برہان یہ مبالغے کا صیغہ ہے فعلان کے وزن پر۔ برہان کا معنی دلیل، اور اس کا مطلب اس سے بڑی کوئی دلیل ہونا ممکن ہی نہ ہو۔ خدا کے وجود پر، خدا کی ذات پر، خدا کی ہستی پر سب سے بڑی دلیل آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ لو لیجیے، حدیث سنانے سے پہلے قرآن شریف کی ایک آیت ذہن میں آ گئی۔ حضور نے جب اعلان فرمایا نا هو اللہ احد،
اپنی نبوت کا اعلان و اظہار 40 سال کی عمر مبارک میں فرمایا، لوگوں لات عزیٰ منات اس کی پوجا نہ کرو، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کرو، هو اللہ احد۔ قریش مکہ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کی ہمیں دعوت دیتے ہیں اس اللہ کے وجود پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو تو خدا کے وجود پر، اس کی ہستی پر، ذات پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میرے آقا نے دلیل کیا دی؟ قرآن مجید سنیے ذرا، میرے آقا نے دلیل میں اپنے وجود کو پیش کیا۔ خدا ہے، اس کا وجود ہے، ہستی ہے، ذات ہے، دلیل دو۔ قریش مکہ نے کہا، میرے آقا نے فرمایا قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ او خدا کی ذات پر دلیل مانگنے والوں، میں نے 40 برس تمہارے درمیان گزارے ہیں، اگر میری 40 سالہ زندگی میں کوئی عیب نظر آ جائے تو خدا کا انکار کر دینا، اور میری 40 سالہ زندگی میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو خدا کے انکار کی کوئی وجہ تمہارے پاس باقی نہیں۔ دلیل تو یہ مانگی جا رہی ہے کہ خدا کی ذات پر کوئی دلیل نہیں۔ حضور نے یہ دلیل نہیں دی خدا وہ ہے جس نے سورج کو بنایا، یہ دلیل نہیں دی خدا وہ ہے جس نے چاند کو بنایا۔ کیوں؟ اس لیے میرے امام نے بھی یہی فرمایا۔ بات کو اور کھول کھول کر سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک بات کو شروع کر کے اسے مکمل نہ کرنا یہ سامعین سے زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی جب پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تو میرے ہم عمر جو لوگ ہیں، جب آپ یاد کریں پرائمری اسکول جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ایک ماسٹر صاحب ہمارے نصاب میں ایک تھی وہ حمد باری تعالی، وہ ہمیں حمد پڑھاتے تھے سر جی جو ہیں ماسٹر صاحب، اور حمد کیا پڑھاتے تھے؟ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ خدا کی ذات پر حضور دلیل ہے، اس پر میں دلائل لا رہا ہوں۔ ہمیں حمد پڑھائی گئی رب کی حمد باری تعالی، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ بیل کہے گا میرا کیا قصور ہے، میرا نہیں ذکر کیا، مجھے بھی تو رب نے بنایا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرے آقا مدنی کریم میلاد والے آقا خدا کی ذات پر، خدا کی ہستی پر سب سے بڑی دلیل بن کر آئے، جبھی تو قرآن میں رب نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم۔ دنیا والوں، میری ذات پر سب سے بڑی دلیل میرا محبوب بن کے تمہارے درمیان تشریف لے آیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، انہوں نے پوچھا خدا کی ذات پر دلیل کیا؟ حضور نے نہیں فرمایا رب وہ ہے جس نے سورج بنایا، گائے بنائی ہے، بیل بنایا، پھول بنائے ہیں، سبزہ بنایا، نہیں، درخت بنائے ہیں، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، یہ نہیں بیان فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان 40 برس گزارے ہیں، اگر میری 40 سالہ زندگی میں کوئی عیب نظر آ جائے تو خدا کا انکار کر دینا، اگر میری 40 سالہ زندگی میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو خدا کے انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں، کیونکہ وہ خدا کتنا عظیم ہوگا جس نے رسول بھی عیب بھیجا ہے۔ وہ خدا کتنا عظیم ہوگا جس نے رسول بھیجا تو بے عیب بھیجا، بے عیب رسول بھیجا۔ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ میرے امام سے بھی کہا گیا، سیدی اعلیٰ حضرت سے، کہ آپ نے نعت شریف کی صنف میں تو بہت لکھا لیکن حمد باری تعالیٰ پہ بھی قلم اٹھائیے۔ میرے امام نے قلم پکڑا، کرتاس و قلم پکڑ کے پھر امام نے حمد لکھی۔ دیکھیے ذرا، میں نے جب سے بیان شروع کیا ہے اب تک جتنا بیان کیا ہے اس کا خلاصہ امام احمد رضا کے کلام میں دیکھیے، کلام میں دیکھیے۔ کہا حضرت حمد باری تعالیٰ لکھے، اعلیٰ حضرت نے پھر حمد لکھی،
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا. یہ کہتا ہے رب وہ ہے جس نے گائے بنائی. احمد رضا کہتے ہیں رب وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا. یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے ایک نے ایک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہ ہے تجھے ایک نے, بولیے تجھے ایک نے ایک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. آپ باشعور لوگ ہو, ذرا غور فرماؤ نا, امام کہاں تک تخیل اور امام کی فکر کی پرواز کہاں تک ہے. کفار مکہ پوچھتے ہیں خدا کی ذات پر دلیل کیا ہے. حضور فرماتے میں خود دلیل ہوں, میں خود دلیل ہوں, برہان ہوں. میرے سراپا کو دیکھ لو, خدا کی ذات پر میں دلیل ہوں. احمد رضا بھی کہتے ہیں تجھے ایک نے ایک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. خدا کی ذات پر سب سے بڑی دلیل بن کر کے آئے. اب یہ نازک سوال تھا نا, جو مسلمان ہوا تھا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ, کہ تم ایسے خدا پہ ایمان لے آئے جو دکھائی نہیں دیتا. ایسے خدا کو ماننے کا کیا فائدہ جو نظر نہیں آتا. اس کے ہندو دوستوں نے کہا نا, تو اس نے جواب تو دے دیا, ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, تجھے بن دیکھے. اس بات کو میں اور ذرا کھولنا چاہتا ہوں. میرے آقا کریم نے ایک یہودی سے سودا کیا اور گھوڑا خریدا. گھوڑا جب خریدا تو سرکار نے فرمایا کہ تم ادھر ٹھہرو, میں پیسے لے کے آتا ہوں اور تمہارے حوالے کرتا ہوں, تو گھوڑا پکڑ کے لے جاؤں گا. سرکار جب تشریف لائے تو اس کی نیت بدل گئی. اس نے کہا کہ آپ کا تو میرا سودا ہی نہیں ہوا. سرکار نے فرمایا یہ اپنے پیسے وصول کرو اور میرا مال میرے سپرد کرو. اس نے کہا نہیں, آپ کا تو ہمارا سودا ہی نہیں ہوا. اب چوک تھا, بازار تھے, اس میں تکرار شروع ہو گیا. میرے آقا فرمائیں کہ سودا ہوا ہے. یہودی کہ نہیں ہوا سودا. لوگ بازار میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, نہیں یہاں کیا ہوا یار. کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے, تکرار بڑھتا گیا. وہ کہتا ہے کہ سودا نہیں ہوا. میرے آقا فرماتے ہیں سودا ہوا ہے. آخر میں اس نے ایک چال چلی. اس نے کہا کہ اچھا آپ کہتے ہیں سودا ہوا ہے, میں کہتا ہوں نہیں. اگر سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ لے آؤ. سرکار سے کہتے ہیں گواہ پیش کریں اگر سودا ہوا ہے. تو گواہ تو موقع پہ آئی کوئی نہیں. حضور تھے تو یہودی ہے, سودا ہو گیا. سرکار پیسے لینے چلے گئے. اس نے کہا گواہ لے آئیں اگر کوئی سودا ہوا ہے. تو وہ جو تماشائی اکٹھے ہو گئے تھے نا مجمع, ایتھے کی گل ہوئی. ان میں سے ایک شخص سینے پہ ہاتھ رکھ کے میدان میں نکل آیا. اس نے کہا میں گواہ ہوں سودا ہوا ہے, میں گواہ ہوں سودا ہوا ہے. قربان جائیں رحمت کائنات مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے انہی قدموں پہ فرمایا. وہ آنے والا میرے آقا کا جانثار فداکار صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ, میرے آقا نے اسی موقع پہ کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, میدان میں آ گئے. کہتے ہیں سنے میں گواہ ہوں سودا ہوا ہے. حضور نے اسی لمحے فرمایا خزیمہ تو موقع پہ نہیں تھا. جب سودا ہوا ہے تو موقع پہ نہیں تھا, تو گواہ کیسے بن گیا؟ سنیے جواب ذرا, ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. والذی ارسل رسولہ بالہدی, والذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ اکبر. فرمایا تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا. خزیمہ کہتے ہیں آقا یہ تو گھوڑے کے سودے کی گواہی ہے, یہ تو گھوڑے کے سودے کی گواہی ہے. ہم تو اللہ کی گواہیاں دیتے پھرتے ہیں.
اشہد ان لا الہ الا اللہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، اذانوں میں پڑھتے ہیں کہ میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضور ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، بن دیکھے اس کے وجود کی گواہیاں دیتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی زبان پر اعتماد کیا۔ یہ تو گھوڑے کے سودے کی بات ہے۔ خدا کو بن دیکھے اس کی گواہیاں دے رہے ہیں، آپ کی زبان پر اعتماد کر کے، تو پھر گھوڑے کی گواہی کا سودا ہے۔ یہ گواہی کیوں نہ دے؟ جس زبان سے سنا اللہ ہے، هو اللہ احد، جس زبان سے یہ سنا اسی زبان سے سنا گھوڑے کا سودا ہوا ہے، تو اس کی گواہی کیوں نہ دیں؟ ہم تو خدا کو بن دیکھے اس کے الہ ہونے پر گواہیاں دیتے پھرتے ہیں۔ میرے آقا برہان بن کے تشریف لائے، قد جاءکم برہان من ربکم، پروردگار کی طرف سے برہان آ گئے۔ میں نے عرض کیا کہ چاند بھی خدا کی ذات پر دلیل ہے، سورج بھی خدا کی ذات پر، ستارے بھی خدا کی ذات پر دلیل ہے، لیکن یاد رکھیے حضور آخری اور قطعی دلیل بن کر آئے، اور سب سے آخری اور قطعی دلیل میرے آقا کی ذات اقدس، خدا کی ذات۔ میں مانتا ہوں چاند خدا کی ذات پر دلیل ہے، سورج خدا کی ذات پر دلیل ہے، ستارے خدا کی ذات پر دلیل ہیں، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر سب خدا کی ذات پر دلیل ہیں، چڑیوں کی چہک خدا کی ذات پر دلیل ہے، بلبل کا ترنم خدا کی ذات پر دلیل ہے، اور آسمان کی بلندیاں، زمین کی پستیاں یہ خدا کی ذات پر دلیل ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یاد رکھیے، یہ سب دلیلیں خاموش دلیلیں ہیں۔ خدا کی ذات پر یہ ساری دلیلیں خاموش دلیلیں ہیں۔ میرے آقا خدا کی ذات پر ناطق دلیل بن گیا۔ ناطق دلیل، ناطق کہتے ہیں بولنے والی دلیل۔ جتنی بھی خاموش دلیلیں تھیں نا، میرے مصطفیٰ کریم نے صفت برہان کا پرتو جب ان خاموش دلیلوں پر ڈالا تو وہ بھی خدا کی ذات پر ناطق دلیل بن گئی۔ جتنی خاموش دلیلیں تھیں وہ بھی ناطق دلیل بن گئی۔ درخت خدا کی ذات پر دلیل ہے نا، خصائص کبریٰ میں ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے۔ ایک عربی آیا اور کہتا ہے کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، مگر یہ سامنے جو درخت ہے نبی کے لیے معجزے کا اظہار ضروری ہے، یہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ اس درخت کو جا کر کے میرا پیغام دے دو، تجھے محمد کریم بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان محمدن یدعوک، او درخت تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ اب وہ درخت جو ہے خصائص کبریٰ پڑھیے، پہلے دائیں طرف حرکت کرتا ہے پھر بائیں طرف، جڑوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا سیدھا سیدھا ادھر کو چل پڑا جہاں حضور تشریف فرما۔ ہمارے محترم مولانا ندیم احمد عطاری صاحب سے کوئی جا کر کہے کہ وہ خادم اہل سنت آیا ہے نور المصطفیٰ، وہ آپ کو بلا رہا ہے، تو یہ سن کر پہلی بات یہ پوچھیں گے کہاں بلا رہا ہے، کہاں بیٹھا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں درخت کو جب پیغام ملا کیا درخت نے پوچھا کہ حضور کہاں تشریف فرما ہے؟ حضور نے مجھے کدھر بلایا پوچھا نہیں ہے۔ امام بوصیری کہتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ کعبے کے رب کی قسم ہے درخت نے پوچھا نہیں، درخت سیدھا ادھر چل پڑا جہاں آمنہ کے لال جلوہ گر تھے۔ اور اس درخت سے سبق سیکھ لو، اسی سے سیکھ لو۔ اس نے آتے ہی سرکار کو سلام عرض کیا۔ آج کلمہ پڑھ کے کہتے کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے۔
کیا درخت نے بھی پوچھا کہ سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ کعبے کے رب کی قسم ہے سیدھا آیا سرکار کے پاس، آتے ہی سلام نیاز پیش کیا، عرض کرتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت بھی پہچانتا ہے کہ میرے آقا کریم ہیں، تبھی تو آقا کے بلاوے پر آیا اور سلام عرض کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ درخت خدا کی ذات پر دلیل ہے، میرے مصطفیٰ نے بلوا کر اس نے سلام پڑھا، وہ تو خدا کی ذات پر خاموش دلیل تھا، جب اس نے سلام پڑھا میرے آقا پہ تو وہ خدا کی ذات پر ناطق دلیل بن گیا۔ ڈوبے ہوئے سورج کو میرے آقا نے لوٹایا پلٹایا اور اشارہ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم یوں لگتا تھا کہ ڈوری کا ایک سرا سورج کے ساتھ بندھا ہے، ایک سرا آقا کی انگشت مبارک کے ساتھ۔ مولا علی کی نماز عصر قضا ہوئی، فرمایا علی قصر پڑھ لو، میری شریعت میں نماز قضا ہو جائے تو قضا پڑھو، عصر کی نماز رہ گئی ہے تو اب قضا ہو گئی تو کوئی بات نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے، قضا ہو جائے تو قضا پڑھو۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں آقا آپ کے ہوتے ہوئے اب قضا نماز پڑھوں؟ 10 حدیث کی کتابوں میں حوالہ انڈر لائن ہے، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم ان علیا کان فی طاعتک و فی طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اور آقا نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ فرمایا، وہ پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سورج غروب ہوتے دیکھا، تاریکی چھاتے ہوئے بھی دیکھی، اندھیرا چھا رہا تھا، تاریکی ڈیرے ڈال رہی تھی، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کریم کی انگشت مبارک کا اشارہ ہوا سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ گیا۔ ہم نے پہاڑی پر بھی اور دیواروں پر بھی سورج کی کرنوں کو دیکھا۔ فرمایا علی اب عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ۔ سورج خدا کی ذات پر ناطق دلیل نہ تھا، وہ تو خاموش دلیل تھا، مصطفیٰ کے اشارے پہ چل کے آیا تو خدا کی ذات پر ناطق دلیل بن گیا۔ سورج کے پجاریوں نے کہا عجب تماشا ہے کہ خدا ہمارا ہے اور اشارے محمد پہ چلتا ہے۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سورج کی پوجا کرنے والے تھے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، وہ کہا یار خدا ساڈا تے گلاں محمدیاں مندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اشارے پہ چلتا ہے، کیوں نہ انہی کا کلمہ پڑھ لیں جن کے اشارے پہ چاند چلتا ہے۔ چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، سورج پلٹتا ہے، درخت چل کے آتا ہے۔ جتنی بھی خاموش دلیلیں تھیں میرے مصطفیٰ کریم کی صفت برہان کے جلوے جب ان خاموش دلیلوں پر پڑے تو وہ بھی خدا کی ذات پر ناطق دلیل بن گئی۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ کریم نے اس محبوب کریم کا دامن کرم ہمیں عطا کیا، اور یہ رسول خالی ہاتھ نہیں آئے۔ ابھی ایک نعت خان پڑھ رہے تھے، غالباً آپ نے پڑھا یا آپ سے پہلے، کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ پیغام رساں ہوتا ہے، وہ صرف پیغام پہنچاتا ہے بس۔ لیکن یاد رکھیے اس آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ تو میں نے عرض کیا، لیکن دوسرا بھی غور سے سن لیں، ارسل رسولہ بالہدا، خالی ہاتھ نہیں آئے، بالہدا، الہدا دے کر بھیجا ہے، ودین الحق، اور دین حق دے کے بھیجا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی الہدا کا معنی ہے ہدایت دے کر بھیجا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ہدا اس میں جنس ہے یا نہیں؟ کہیں کہ جناب اس میں جنس ہے تو گرامر کا قاعدہ سنو، عربی گرامر کا قاعدہ، اس میں جنس پر الف لام آ جائے تو استغراق کے معنی دیتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا دنیا والو ہدایت کی ہر جنس، ہدایت کی ہر نوع، ہدایت کی ہر صنف اگر ملے گی تو تیرے مصطفیٰ سے ملے گی۔ فل پاورز دے کر مختار بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا ہے، ارسل رسولہ بالہدا،
ودین الحق، اور دین حق دے کے بھیجا. فل پاورز لے کر میرے آقا آئے، اختیارات لے کر آئے، بے اختیار نہیں آئے، اختیار لے کر کے آئے. دیکھیے میرے آقا کے اختیارات کی دو جہتیں ہیں، کچھ اختیارات تکوینی ہیں، کچھ اختیارات تشریعی ہیں. تشریعی اختیارات سے مراد یہ ہے کہ میرے آقا جس کے لیے جو فرما دیں وہی شریعت ہے، وہی دین ہے. اگر کسی حرام کی ہوئی چیز کو میرے آقا کسی کے لیے حلال فرما دے تو وہ حلال ہو جائے گی. میں ابھی آپ کو حدیث شریف پیش کرتا ہوں. حلت و حرمت کا اختیار بھی میرے آقا کو دیا گیا، اور ایک تکوینی اختیار ہے کسی چیز کی ماہیت کو بدل دینا، یہ اختیار بھی میرے آقا کو دیا گیا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. ہم نے بے اختیار نہیں بھیجا، فل پاورز دے کے بھیجا، الہدا اور دین حق دے کے بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور غلبہ دین حق کے لیے بھیجا. یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہر آدمی جانتا ہے یار. بکرا بکری کی قربانی دینی ہو تو 1 سال سے کم کی جائز، ایک دن بھی کم ہو تو قربانی پہ نہیں لگتا، نہ بکرا نہ بکری. میرے آقا عید کی نماز پڑھا کے تشریف لائے، جانور ذبح ہوا پڑا ہے. فرمایا عید کی نماز ابھی ہوئی نہیں، تم نے پہلے قربانی کر لی، تمہاری قربانی نہیں ہوئی، یہ دوبارہ کرنی پڑے گی. لاؤ جانور اور اس کی جگہ ذبح کرو. تو وہ آقا کے غلام صحابی عرض کرتے ہیں حضور میرے پاس اور کوئی جانور نہیں، ہاں ایک بکری ہے لیکن وہ ہے 6 مہینے کی. وہ ہے مطلب کہ 6 مہینے کی لگتی نہیں. میرے پاس کوئی جانور نہیں، ہاں ایک بکری ہے ضرور لیکن وہ ہے 6 مہینے کی. مطلب یہ کہ وہ تو لگتی نہیں. سرکار نے فرمایا تو 6 مہینے کی بکری کر دے، تیری قربانی ہو جائے گی. بس اور اختیار کسے کہتے ہیں؟ یہ تشریعی اختیار ہے میرے آقا. میرے آقا نے سونا اور ریشم ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اور ممبر شریف پہ بیٹھ کے، مسلم شریف میں حدیث ہے، میرے آقا نے سونا اور ریشم ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا ہاذان حرامان علی ذکور امتی. میری امت کے مردوں کے لیے سونا پہننا بھی حرام ہے، ریشم پہننا بھی حرام ہے. یہ کہنا آسان ہے، اسی بھی مننے نبی پاک نو، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا کریم کو مختار مانو. میرے آقا مختار ہیں، مختار. سونا ریشم ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، فرماتے ہیں ہاذان حرامان علی ذکور امتی. میری امت کے مردوں پر سونا پہننا بھی حرام ہے اور ریشم پہننا بھی. عورتوں کے لیے جائز ہے زیورات پہنے سونے کے ریشم کے، مردوں کے لیے ریشم کا لباس بھی حرام، سونا پہننا بھی. یہ انگوٹھیاں لوگ پہنتے ہیں یہ حرام ہے، یہ پہننا منع ہے. مگر سرکار نے فرمایا ہاذان حرامان علی ذکور امتی. سراقہ نے جب ہجرت کے موقع پہ تعاقب کیا تھا تو سرکار نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ جب مسلمان ہو گئے اور حضرت عمر کے دور خلافت میں مال غنیمت میں ایران سے سونے کے کنگن آئے تھے، فرمایا سراقہ کہاں ہے، لاؤ اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہناؤں گا. میرے آقا نے فرمایا تھا سراقہ تو میرا پیچھا کر رہا ہے، معاذ اللہ حضور کو قتل کرنے کے لیے، مسلمان نہیں تھا اس وقت. فرمایا میں تو تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا تجھے ایمان کی دولت سے نوازا جائے گا اور تجھے غلامی رسول کا قلادہ تیرے گلے میں ہوگا، اور اس دور میں دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے. حضرت عمر نے انہیں سونے کے کنگن پہنوائے. اور پھر یاد رکھیے ریشم فرمایا حرام ہے مردوں کے لیے. ایک صحابی آئے اپنی جسمانی کیفیت سرکار سے عرض کی، میرے آقا نے فرمایا تیرے لیے ریشم پہننا جائز ہے، باقی ہر کسی کے لیے حرام ہے. جس کے لیے میرے آقا جو فرما دیں
وہی دین ہے، وہی شریعت ہے۔ اسلام میں 4 بیویاں کرنے کی اجازت ہے اگر چاروں کے درمیان عدل کرے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 2 3 3 4 4 کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی رکھو۔ ایک جیسے کپڑے لے کے دینے پڑیں گے، ایک نہیں کہ ایک کو اچھا سوٹ لے دیا دوسری کو نرم، ایک کی رہائش اچھی بنا دی دوسری کی کمزور نہیں۔ عدل سے مراد یہ ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ ایک جیسا لباس، ایک جیسی رہائش، ایک جیسا کھانا پینا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک، 4 کی تو اجازت ہے نا۔ مگر میرے آقا نے حضرت علی اور مرتضیٰ سے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا تمہارے نکاح میں زہرا ہیں، تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اب حضور کا اختیار دیکھیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتایا جائے کیا حضرت علی نے عرض کی کہ حضور جب اللہ نے مولا علی میرے آقا نے جو فرما دیا وہی شریعت ہے، وہی دین ہے، اب منع کیوں کیا؟ یہ بھی کیوں منع کیا کہ جب خاتون جو زہرا کی برابری کر سکے، کون ہے جو زہرا کی برابری کر سکے؟ علی کو اس لیے منع کیا کہ اگر تم دوسرا نکاح کرتے ہو تو تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ مولا علی نے متعدد شادیاں کی لیکن زہرا پاک کے وصال کے بعد۔ لیکن یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ مولا علی نے دوسری شادیاں اور کی، اور عورتوں سے نکاح کیے، ان سے سید نہیں ہے، سید میرے آقا جس کے لیے جو فرما دیں وہی دین وہی شریعت۔ اور ایک ہے میرے آقا کا تقوینی اختیار، وقت نہیں ہے اس پر، صرف ایک حدیث شریف بخاری شریف کی، اور پھر میں اجازت لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی تو پھر مجھے اطلاع کرنا آئے اور عرض کی حضور وہ کھجوریں تو پک گئی ہیں، باغ تیار ہے۔ فرمایا ایسا کرو ساری کھجوریں اتارو۔ کھجوریں اتاری گئیں اور ڈھیر لگا دیا گیا۔ فرمایا جاؤ جتنے لوگوں کا تم نے قرضہ دینا ہے سب کو بلا لو۔ فرمانے اور لب جانا ہے تیجے ویڑا انہاں کہ ہوں سرکار تشریف فرمانے ہوں ویڑا جے جنہیں جنہیں پیسے لینے وصول کرو، جے سرکار تشریف لے گئے تو پھر کونی جے لبنے، انہیں توڑے ہاتھ نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مسکرائے فرمائے تو میں نے ہمارے والد گرامی حدیث پڑھا رہے تھے تو فرمایا کہ لفظی ترجمہ تو یہی ہے لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے جیسے کسی کے گھر ولیمہ کو دعوت ہونا، جڑا سیاںا بندہ ہوتا ہے نا برادری وچ انہوں آکھیدا تو دیگ اتے بہو جا کے کی آخدے نے دیگاں تے تیری ڈیوٹی، تو دیگاں تے جتنا جتنا قرضہ تھا تولتے گئے، بوروں میں بھرتے گئے، سب فارغ ہو رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، تروڑے بھرے جا رہے ہیں، لے رہے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ آخری بندہ رہ گیا نا، فرمایا جابر کو اور بھی رہتا ہے؟ نہیں حضور سب آ گئے۔ فرمایا والو میرے آقا کریم لگا کر فرماتے ہیں تول تول کے دیتا جا، سب قرض خواہ جب فارغ ہو گئے فرمایا جابر یہ اپنی کھجوریں سنبھال لے۔ جابر کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لم تنقص منہ قبرۃ۔ تو اس زمانے میں کسی کی ہاں کوئی اللہ تعالیٰ کا انعام ملتا تو پہلا، اگر باغ کا پھل ہوتا تو پہلا کسی کی بکری دودھ دینے لگتی تو دودھ سرکار کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ لکڑی کا پیالہ تھا، اس میں دودھ ایک بکری کا لیے ہوئے ایک صحابی آئے اور سرکار کو پیش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بہت بھوک لگی ہوئی ہے مجھے ملے گا، یہ تو دوسری خیر ہو کر جب اس صحابی نے پیا پھر وہ پیالہ آگے چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا، وہ دودھ کا پیالہ گردش کر رہا ہے، صحابہ پی رہے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے آنے تک تو یہ ختم، اتار چڑھاؤ اور آتا تصورات کا، تخیلات کا، ایک پیالہ ہے یار میرے آنے تک ختم ہو جائے گا۔ سرکار نے پیالہ پکڑ کے نا اس طرح دونوں ہاتھوں میں مسکرائے، میرے آقا مسکرا کے فرمایا، پیالہ ابو ہریرہ کی طرف بڑھا، فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ، ہائے ہائے کیا لذت تھی لفظ، فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ، بڑی مٹھاس، کیف، بڑا سرور، بڑی لذت، بڑا مزہ، فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ پی لے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا پیالہ تو اسی طرح بھرا ہوا ہے، شکر ہے سیر ہو کے پیاں گا، دونوں ہاتھوں سے پکڑا پی لیا نا، جب رج گیا کیسا تھا وہ جام شیر، شیر دودھ آخ دے، جام پیالے نو آخ دے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں ابو ہریرہ وہ دودھ دا پیالہ کیا گیا سی، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ، اندازہ فرمائیں پھر ہم کیوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، سب کو میرے آقا کے ذکر کی برکتوں سے اللہ فیض یاب فرمائے۔